الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور 44 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مضبوطی سے تھام لیں اس چیز کو جو چیز بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور جو چیز بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس میں آپ اور آپ کی پوری ملت کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے یعنی آپ کی پوری ملت سے اس بارے پوچھا بھی جائے گا کہ اس نصیحت پر کس حد تک عمل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی اسی بات کا پابند فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ مضبوطی سے تھام لیں اس چیز کو جو بذریعہ وحی آپ کی طرف آئی ہے، اور یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی وحی الہی کو مضبوطی سے تھام لینا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی جو بڑی معروف حدیث ہے، ایک سیدھی لکیر اور اس کے اطراف میں دو اس طرف لکیریں دو اس طرف لکیریں۔ درمیان والی لکیر پر آپ نے ہاتھ رکھ کر یہی فرمایا تھا، ھذا صراط اللہ مستقیما، لوگو یہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ۔ وَهَذِهِ السُّبُلُ، اور اطراف میں نکلنے والی چھوٹی چھوٹی لکیروں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ راستے
علی کل منہا شیطان یدعو الیہ، ان راستوں میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے کہ اس راستے پر آ جاؤ۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے تلاوت کی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے کو چھوڑ کر اور راہوں کو مت اختیار کرو جو تمہیں اس سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی سیدھا راستہ یہی ایک ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کسی بھی راستے کو اختیار کریں گے تو سیدھے راستے سے آپ کو بھٹکا دیا جائے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ اللہ نے متعین کیا، اور میرا راستہ کہ جس کو میں نے اختیار کیا، جس کو میں اختیار کر کے اس پہ چل رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، اس سے تمہیں یہ ہٹا دیں گے دوسرے راستے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے راستے پہ چل سکو۔ تقوی والے راستے پہ چلنا اگر آپ چاہتے ہو تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کو اختیار کرو، اسی پہ چلتے رہو۔ کون سا راستہ؟ جو اللہ نے اللہ کے نبی کے لیے متعین کیا، متعین کر کے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کہیں یوں فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے ایک راستے پر، ایک شریعت پر، بس فَاتَّبِعْهَا، آپ نے اسی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ سورۃ الجاسیہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے ایک شریعت پر، ایک طریقے پر، ایک راستے پر، فَاتَّبِعْهَا، آپ نے بس اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں، جتنی بھی راہیں ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی مذاہب و مسالک ہیں، وہ لوگوں کی خواہشات کا مجموعہ ہے، وہ میری شریعت نہیں، میرا قانون نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، احوا جمع ہوا کی، ہوا کہتے ہیں خواہش، من مانیاں، اپنی چاہتے، کہ یہ لوگوں کی منمانیاں ہیں جو انہوں نے دین میں داخل کر رکھی ہیں، وہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں جو انہوں نے دین بنا کر قوم کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کی آرزویں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ جس کو دین کا لبادہ اڑھا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ دین ہے، اے میرے نبی اس کو اختیار نہیں کرنا۔ بس ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے آپ کو جس شریعت پر پابند کیا ہے فَاتَّبِعْهَا، آپ نے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ایک راستہ متعین کیا، اس راستے کو صراط مستقیم قرار دیا، پھر اس راستے کی تبیین، توضیح اور وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کی، اور اسے اپنا راستہ قرار دیا کہ یہ ہے میرا راستہ، اسی کو پسندیدہ راستہ قرار دیا، اور اسی پر چلنے کی ہدایت، نصیحت اور وصیت نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو کرتے ہوئے یہ بتا دیا
کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب انہی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اب ہر مسئلے کا حل ہمارے لیے، ہر فتنے کا توڑ، ہر فساد کا توڑ، جس چیز سے ہم بچنا چاہتے ہیں، فتنے، فساد، جھگڑے، پریشانیاں، غم جنہوں نے ہمیں نڈال کر رکھا ہے، وہ ذاتی معاملات، وہ گھریلو معاملات، آئلی زندگی سے متعلق، معاشرتی زندگی سے متعلق، معاشی احوال سے متعلق، سیاسی احوال سے متعلق، جس حوالے سے بھی ہیں، ان تمام فسادات، تمام اختلافات اور تمام پریشانیوں کا حل جس کو قرار دیا گیا ہے وہ یہی اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس سے جڑ جاؤ۔ کہیں نبی علیہ السلام فرما رہے بادروا بالاعمال ستہ، یہ 6 قسم کے فتنے آنے والے ہیں، ان سے پہلے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اعمال کو، اعمال شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لو، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہیں بادروا بالاعمال ستہ یوں فرمایا جا رہا ہے، کہیں بادروا بالموت کہا جا رہا ہے، کہیں یوں کہا جا رہا ہے کہ تم ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عملی زندگی کو اختیار کر لو، قرآن و سنت کی ہدایات کو اپنے اوپر لاگو کر لو، تاکہ ان آنے والے منڈلانے والے فتنوں سے تمہاری جان چھوٹ سکے۔ کہیں امہات المؤمنین کو رات کو جگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج مجھے فتنے اترتے ہوئے دکھائی دیے گئے، انہیں اٹھاؤ، تم بھی جاگ جاؤ، میری ازواج کو بھی جگا دو، لکے یصلینا، تاکہ اللہ کے حضور کچھ عبادت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے رکوع سجود کرے اور ان فتنوں سے بچ سکے۔ تو یہی شریعت ہے، حتیٰ کہ آپ کا وہ فرمان اور خطاب جو انتہائی جامع ہے، جسے سیدنا ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں سن کر ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے آنسو بہہ نہ رہے ہوں، کوئی سامنے والا ایسا نہیں تھا جس کے دل تڑپ نہ گئے ہوں، ایسا آپ کا بلیغ خطاب کہ رو گئے لوگ، دل تڑپ اٹھے، جسے سن کر جب آپ اس خطاب کو سمیٹنے لگے تو لوگوں نے خواہش ظاہر کی، اللہ کے پیغمبر لگتا ہے کہ آج کا خطبہ تو آپ کا آخری خطبہ ہو، جیسے الوداعی جیسے کوئی کسی کو خطاب کرتا ہے اور نصیحتیں کرتا ہے، ایسے انداز کو آپ نے اختیار کیا، لہذا اور بھی کچھ نصیحتیں کر دیں، اور بھی نصیحتیں کر دیں۔ پھر آپ نے کچھ نصیحتیں کی، تقویٰ کی نصیحتیں کی، اطاعت و فرما برداری کی نصیحتیں کی، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بد امنی کا شکار ہونے سے بچنا ہے، اور بد امنی اور فساد کا تم نے سبب نہیں بننا۔ ہاں، ایک پیشین گوئی بھی اس موقع پر کر دی کہ لوگوں، میرے بعد تم نے شدید اختلافات دیکھنے ہیں، میرے بعد شدید اختلافات ہوں گے، فتنوں کی یلغاریں ہوں گی ہر طرف۔ اے اللہ کے پیغمبر، پھر کیا نصیحت کرتے ہیں آپ ہمیں کہ اگر وہ دور دیکھ لیں، پرفتن دور، فتنوں کی یلغار ہو جائے آپ کی اس امت پہ، کیا کرے آپ کی امت؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت سے چمٹ جانا، خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنا لینا۔ اور آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میری سنت اور میرے اس دین کو مضبوطی سے تھامنا۔ کس طرح؟ فرمایا کہ دانتوں سے، دانت بھی اندر کے، نواجس، داڑھوں کا نام لیا کہ داڑھوں کی گرفت جو ہے مضبوط ہوتی ہے، جس طرح کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، روکنے کے لیے داڑھ کے نیچے دے دیتے ہو، اس طرح جم جانا، ورنہ عام
پکڑ اور گرفت جو دانت کی گرفت ہے، فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ وہ بہا لے جائیں گے۔ مضبوط گرفت والا فتنوں سے بچے گا، ورنہ کوئی فرقہ واریت کی فتنے کی یلغار میں، کوئی سیاسی فتنوں میں، کوئی معاشی حالات سے تنگ ہو کر بے دین ہوتا ہوا نظر آئے گا، کوئی عالی زندگی گھریلو زندگی سے تنگ آ کر اللہ کا باغی اور نافرمان بنا ہوا نظر آئے گا، وہی شخص ہر حال کا، ہر حالت کا، ہر اختلاف کا، ہر پریشانی کا مقابلہ کر سکے گا جس کی گرفت اللہ کے دین پر انتہائی مضبوط ہو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، نبی علیہ السلام کا مقابلہ کن کن حالات سے تھا؟ ذرا ہم آپ کی بعثت والی زندگی پہلے والے حالات کا تقابل تو کریں، آج کے احوال کو بھول جائیں گے۔ کیا کیا فتنے تھے، کیا کیا فساد تھے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صرف خشکیاں نہیں بلکہ تریاں بھی، پانی بھی فسادات کی لپیٹ میں تھے لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔ ایسے فتنے، ایسے فسادات، ہر طرح کے فسادات، ثقافتی، مذہبی، معاشی، سیاسی، ہر اعتبار سے ہر فتنے اور فساد کی یلغار تھی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا تھا تو اللہ نے حل کیا بتایا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس میں جو احکامات بھیج رہا ہوں بذریعہ وحی، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، آپ کامیاب ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حل بتایا۔ آج ہم ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان پریشانیوں کے ازالے کا حل کہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ کہاں سے مل سکتا ہے ہمیں؟ یہی حل ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اللہ کی وحی، اللہ نے بذریعہ وحی کیا بھیجا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ بس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، کہاں سے لے آیا ہے؟ اس سے پہلے مسلمان ہونے والے، اس سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے، وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کر رہے، ابو ہریرہ کہاں سے اتنی حدیثیں لاتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں کہاں سے لاتا ہوں؟ تم لوگ جب اپنے کام کاج میں نکل جاتے ہو، حصول معاش کے لیے بازاروں میں چلے جاتے ہو، ابو ہریرہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی دیہاتی آئے، آ کر کوئی سوال کرے، آپ جواب دیں، ابو ہریرہ یاد کر لیں۔ قرآن کی کوئی آیت نازل ہو، اللہ کے نبی پڑھیں، ابو ہریرہ یاد کر لیں۔ تم لوگ اے انصار کی جماعت جب اپنے کھیت، زمینوں اور باغات کی طرف نکل چکے ہوتے ہو، ابو ہریرہ اس وقت بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی نئی بات بتائیں اور ابو ہریرہ یاد کر لیں۔ تم ابو ہریرہ پہ انگلیاں کھڑی کرتے ہو، اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں نہ ہوتی میں تمہیں ایک حدیث بھی نہ سناتا۔ کون سی 2 آیتیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو واضح دلیلیں، ہدایت کی باتیں ہم نے آسمان سے نازل کی ہیں، ان کو کھول کھول کر کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ان میں سے کسی بات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور لعنت کرنے والے سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ اور دوسری آیت ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھپاتے ہیں،
اس کے عوض تھوڑی بہت رقم لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی تمہیں نہ سناتا، جبکہ ان دو آیتوں میں مذمت کس چیز کی ہے کہ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے جو اس کو چھپائے گا، جو اس چیز کو چھپائے گا جو اللہ نے اتاری ہے آسمان سے، اس کے لیے لعنت، اس کے لیے وعیدیں۔ فرمایا یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی تمہیں نہ سناتا۔ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو حدیثیں تمہیں سنا رہا ہوں یہ حدیثیں بھی اللہ نے آسمان سے اتاری۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علم جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا، آپ کے عمل سے ہمارے سامنے آیا، حدیث اور سنت کے نام سے جو ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی اسی چیز میں شامل ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز میں نے اتاری جو اس کو چھپائے گا اس پر لعنت، وہ وعیدوں کا مستحق، تو اس لیے میں چھپاتا نہیں ہوں، میں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتی میں ایک حدیث بھی نہ بیان کرتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ جہاں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، آسمان سے اترنے والی چیز صرف اللہ کا قرآن نہیں ہے، بل اللہ کے پیغمبر کی حدیث، پورا دین جو ہے یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جحیفہ نامی شخص نے، کنیت نام وہب ہے، جب سوال کیا حل عندک شیء من الوحی الا ما فی کتاب اللہ، اے علی المرتضیٰ آپ کے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ وحی الہی کا کچھ علم ہے؟ کتاب کے علاوہ، کہ یہ تو وحی ہے، اس کے علاوہ بھی وحی الہی، اللہ کی وحی کا کوئی علم محفوظ ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ نہیں، الا فہما شعتی یعطیہ اللہ رجلا، اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہے کہ اس کتاب کی فہم عطا کر دیے۔ وما فی ہذہ الصحیفہ، اور ایک رسالہ دکھایا کہ ہاں اللہ کی کتاب اور اس کے علاوہ اللہ کی وحی جو میرے پاس محفوظ ہے وہ اس صحیفے میں ہے۔ اس صحیفے میں کیا تھا؟ اس رسالے میں کیا تھا؟ اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی تھی، العقل وفکاک الاسیر وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کوئی کسی شخص کو قتل کر دے، قصاص کے احکامات، دیت کے احکامات، کوئی کسی کو مارے زخمی کر دے، انگلی توڑ دے، پاؤں توڑ دے، جسم پہ ایسا زخم آئے جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے، جسم پہ ایسا زخم آئے جس سے صرف گوشت پھٹ جائے، ان تمام چیزوں کی دیتیں، اونٹوں کی تعداد، اونٹوں کی عمریں جو اللہ کے پیغمبر نے بتائی تھی وہ اس رسالے میں موجود تھی۔ کہا یہ اللہ کی وحی ہے۔ غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کرنے کے احکام، مسائل، فضائل، اور ساتھ ہی یہ کہ کسی مسلمان سے اگر قتل ہو جائے اور مارا جانے والا کوئی کافر ذمی ہو تو کسی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے دیت تو لی جا سکتی ہے لیکن کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص۔ یہ احکامات تھے۔ بلکہ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، جب امیر المومنین نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیا اور کہا لوگوں، اللہ کے پیغمبر سے ہم نے قرآن مجید لکھا، اللہ کے پیغمبر سے اللہ کی کتاب کے علاوہ جو چیز ہم نے نوٹ کی ہے اللہ کے دین میں سے وہ اس صحیفے کے اندر موجود ہے، میرے اس رسالے میں وہ باتیں موجود ہیں۔ کہا کھولا گیا، اس رسالے میں کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، جس طرح اللہ نے مکہ کو حرم بنا دیا،
ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پر، ایسے ہی اللہ نے میری دعا پر مدینہ کو بھی حرمت والی جگہ بنا دی ہے۔ مکہ کی حرمت حدود اور قیود متعین ہے کہ فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک، ادھر سے جیرانہ، ادھر سے تنعیم، ادھر سے شمیسیہ، حدیبیہ، حدود متعین کی ہوئی ہے۔ فرمایا ایسے ہی مدینہ کی بھی حدود متعین کرتا ہوں، ادھر سے عیر پہاڑی، ادھر سے سور پہاڑی، حدیں مقرر کر دی کہ وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ نے مدینہ کو بھی حرمت والا بنا دیا۔ اس میں کیا حدیث لکھی تھی؟ کہا اس میں اللہ کی وحی اور دین کا جو علم لکھا تھا وہ یہ تھا، من آوى فیہا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے اس شہر مدینہ میں جس نے کسی بدعت کو ایجاد کیا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہو۔ اس میں کیا دین اور اللہ کی وحی کیا لکھی ہوئی تھی کہ من آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین وَأَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، کہ جس شخص نے کسی بدعتی شخص کو میرے اس شہر مدینہ میں پناہ دی، ٹھکانہ دیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اور یاد رکھو ایسے شخص کے نہ اللہ سونے کو قبول کرے گا، نہ چاندی کو قبول کرے گا، نہ نفلی عبادات کو قبول کرے گا، نہ فرضی عبادات کو قبول کرے گا۔ کہ میرے اس شہر میں جو بدعات کو جاری کرے، بدعات کو جاری کرنے والوں کو عزت دے، پناہ دے اور ٹھکانے دے۔ یہاں یہ مسائل لکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ حدیثیں ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی وحی کا علم ہے، یہ اللہ کی وحی کا علم ہے۔ کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کی وحی کا جو خزانہ ہمارے پاس محفوظ ہے، فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، بتایا جا رہا ہے امت کو کہ صحابہ کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جس چیز کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، وہ صرف اللہ کا قرآن نہیں جو ہمارے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کے فرامین اور سنن، یعنی پورا دین اور پوری وہ شریعت جو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتائی ہے، یہ سب اللہ کی وحی میں شامل ہے، جو واجب الاتباع ہے، جس کو ہم سب نے مضبوطی سے تھامنا ہے اور فتنوں سے بچنا ہے۔ جب ہم نے ان چیزوں میں اللہ کی وحی میں شک کرنا شروع کر دیا، اللہ کی وحی میں تقسیم شروع کر دی، حصے بٹورے شروع کر دیے کہ یہ حجت ہے، یہ حجت نہیں، اس کو ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہے کلام اللہ، تو یہ وہ فتنہ ہے جو ہر فتنے کی جڑ ہے، کیونکہ تمام فتنوں کا خاتمہ تو یہی قرار دیا گیا کہ انہی چیزوں سے جڑ جاؤ۔ لہذا تمام فتنوں میں بڑا فتنہ جس نے ان چیزوں سے ہمیں ہٹا دیا ہے، یہ تفریق کے ڈال کر کے، یہ فساد ڈال کر کے رخ موڑ دیا ہے کہ قرآن کو لینا ہے، حدیث کو نہیں لینا۔ قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں، پورا دین اللہ کا بھیجا ہوا، یاد رکھیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے پورے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا اور ذکر کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہاں کیا فرمایا؟ جو آیت شروع میں پڑھی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ۔ یہ اللہ کی وحی جو ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی وحی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی، یہ اللہ کا ذکر ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی پوری ملت کے لیے بھی، اور اسی کے متعلق تم لوگوں سے سوال کیا جائے۔ تو اللہ کا دین محفوظ ہے قرآن و سنت کی حفاظت کے ساتھ، حفاظت عمل کے ساتھ، عقیدے کی اپنائیت کے ساتھ کہ اپنایا جائے گا عقیدہ، عمل کیا جائے گا، عملی زندگی میں اس کی تنفیذ کی جائے گی، دین کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ پورا کا پورا دین اللہ کی وحی، اللہ کا بھیجا ہوا۔ اب دیکھیں آج اپنے آپ کو بڑے بڑے اسکالر کہلانے والے، بڑے بڑے اپنے ناموں کے ساتھ القاب لگانے والے، کہاں چلی جاتی ہے ان کی فہم؟ ایک عامی شخص، ایک گوٹ سے دیہات سے اٹھنے والا، وہ شخص زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والا، جس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، علم کا دور نہیں کہتے۔ آج کے دور کو علم کا دور، ترقی کا دور کہتے ہیں۔ وہ جاہلیت کے دور کا ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان کس نے بنائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے۔ زمینیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ کس نے نصب کیے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ ہوائیں چلانے والا اور دریا بہانے والا کون ہے؟ کہا اللہ۔ اب آگے کیا کہا؟ کہا وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، پہاڑ نصب کیے، ہواؤں کو چلانے والا اللہ، دریاؤں کو بہانے والا اللہ، اس اللہ کی قسم کھا کر بتائیں اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اسی اللہ نے آپ کو پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم نعم، جی ہاں میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اسی اللہ نے پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہا آپ کا ایک نمائندہ ہماری بستی میں آ چکا ہے، وہ آپ کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز کی تعلیم دے رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں وہ اللہ جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ اس کی قسم کھا کر بتا سکتے ہیں اللہ امرکا؟ یہ 5 وقت کی نماز کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ یہ دن رات میں 5 نمازیں جو بتائی جا رہی ہیں، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم بھی اسی اللہ کا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام، جتنے بھی مسائل اس کے علم تک پہنچ چکے تھے، وہ ہر مسئلہ اسی طریقے سے پوچھتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر بتائیں کیا یہ حکم بھی اللہ کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جی ہاں یہ حکم بھی اللہ کا ہے۔ اب آخر میں اپنا تعارف کراتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا زمام ابن ثعلبہ، میرا نام زمام ہے، انا رسول من ورائی، میں اپنی پوری قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، مجھے قوم نے بھیجا ہے۔ آپ کا پتہ چلا میری قوم نے بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، جاؤ تحقیق کرو، اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہے تو سارے کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، اگر وہ سچا نبی نہیں اس سے لڑیں گے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا نتیجہ نکالا؟ تم نے جو معلومات مجھ سے لی کیا نتیجہ نکالا؟ آگے اس کے تاریخی جملوں پہ غور کریں۔ وہ کہتا ہے آمنت بما جئت بہ، میں اس چیز پر ایمان لے آیا ہوں جو آپ لائے ہیں، میں اس چیز پر ایمان لایا ہوں جو آپ لائے ہیں۔ یعنی وہ زبان جانتا ہے کہ دین زمین پہ بنایا نہیں جاتا، دین کی کتابیں زمین پہ لکھی نہیں جاتی، شریعت آسمان سے آتی ہے۔ اس لیے ہر مسئلے کا پوچھا، یہی پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر جب اپنا ایمان بتایا تو ان الفاظ کے ساتھ بتایا آمنت بما جئت بہ، میں ایمان لے آیا اس شریعت پر جو آپ لائے ہیں، جو آپ لائے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے شریعت نہیں بنائی، شریعت بنائی نہیں جاتی، شریعت آسمان سے آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا یہ جملہ سن کر فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اپنے قول میں یہ سچا ہے تو کامیاب ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کامیابی کی ضمانت دی۔ کس چیز پر ایمان لانے کی اس نے بات کی تھی؟ آمنت بما جئت بہ۔ اب جو باتیں اس نے پوچھی ان میں کتنی باتیں قرآن میں ہیں اور کتنی قرآن میں نہیں ہیں، کتنی قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن وہ مان رہا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے
کہ کتاب اللہ کی صرف بات نہیں، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کا فرمان اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول کا مطلب یہی ہے کہ پیغام پہنچانے والا، وہ جو کچھ حکم دے رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہوتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کہے تو پھر وہ رسول کیسے رہتا ہے؟ رسول تو کہتے ہی اس کو ہے پیغام سنانے والا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ بتاتا ہے، عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے، تو وہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی وحی ہے، یہی وہ چیز جس سے تمسک، جس کو مضبوطی سے تھامنا ہر فتنے اور فساد کا حل ہے۔ جس طرح کی پریشانی ہے شریعت سے جڑ جاؤ، اللہ ساری پریشانیوں کو اپنے فضل اور توفیق سے دور فرما دیں گے، حاجات کو پورا فرما دیں گے، مسائل کا حل نکال دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔